ایک لڑکی کی کہانی محسن کی زبانی۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں کل اپنے بیٹے کا ایڈمیشن کروانے کے لیے اسکول گئی تو وہاں میری ملاقات اس انسان سے ہوئی جس کا سامنا کرنے سے میں ہمیشہ ڈرتی تھی۔ اس کا نام علی تھا اور ہم دونوں انٹرمیڈیٹ میں ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ ہم ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، مگر قسمت نے ہمیں الگ کر دیا اور تب نہ میں کچھ کر سکی نہ علی۔ ہوا کچھ یوں، علی کو گریجویشن کرنے کے لیے امریکہ جانا پڑا۔ جب وہ امریکہ جا رہا تھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم واپس آؤ گے اور واپس آ کر مجھ سے شادی کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، میں ضرور واپس آ کر تم سے شادی کروں گا۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، ایسے نہیں، تم وعدہ کرو کہ تم واپس ضرور آؤ گے۔ تو اس نے وعدہ کیا کہ میں تمہارا ہوں اور اپنی آخری سانس تک صرف تمہارا ہی رہوں گا۔ تب مجھے ڈر تھا کہ وہ وہاں جا کر بدل جائے گا، لیکن قسمت نے ایسا کھیل کھیلا کہ وہ نہیں بدلا بلکہ میں بدل گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ میرے گھر والوں نے مجھ سے بغیر پوچھے میرا رشتہ میرے کزن سے طے کر دیا۔ میں نے امی سے بات کی تو امی نے میرے پاؤں پکڑ لیے، کہنے لگیں کہ اب انکار کیا تو بیٹا ہماری عزت مٹی میں مل جائے گی۔ امی دل کی مریضہ تھیں اور انہیں پہلے سے 2 اٹیک آ چکے تھے۔ یہ جانتے ہوئے بھی میں نے امی کی بات نہیں مانی۔ میری وجہ سے گھر میں اتنی لڑائی پڑی کہ امی کو پھر سے اٹیک ہو گیا اور ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی امی کی موت ہو گئی۔ امی کی موت کی خبر سنتے ہی میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی، اور پھر جب ہوش آنے لگا تو گھر والوں نے میرا نکاح کر دیا۔ علی کو کچھ بھی بتانے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ جو میرے ساتھ ہوا اس کے بعد مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں اس کو یہ بتا پاتی کہ میں نے کسی اور سے شادی کر لی ہے۔ اس نے بھی کبھی رابطہ نہیں کیا تھا، تو میں سمجھ گئی تھی کہ وہ بھی شاید اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہے، لیکن بے وفائی میری طرف سے ہوئی تھی، اس لیے میں ہمیشہ اس کا سامنا کرنے سے ڈرتی تھی۔ خیر، میں علی کو اپنا گزرا کل سمجھ کر بھول ہی چکی تھی اور اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ لیکن کل جب علی میرے سامنے آیا تو میں کانپنے لگی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میں نے علی سے بے وفائی کی ہے۔ پھر علی میرے پاس آیا اور مسکراتے ہوئے میرا حال چال پوچھنے لگا، تو میں رونے لگی اور علی کے پاؤں پڑ کر معافیاں مانگنے لگی۔ علی نے مجھے اٹھایا اور اس نے کہا کہ مجھے پتا ہے تمہارا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں امریکہ سے واپس آ گیا تھا۔ واپس آ کر جب تمہاری ماں کی موت کی وجہ پتہ چلی اور پھر تمہاری حالت کی طرف دیکھا تو میں چپ ہو گیا۔ میں تب سمجھ گیا تھا کہ ہمارا ملنا قسمت میں نہیں لکھا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ جو تمہارے ساتھ ہوا وہ اللہ کسی کے ساتھ نہ کرے۔ تم نے میرے ساتھ بے وفائی نہیں کی اور نہ ہی تم میری گناہگار ہو، تو پلیز معافی مانگ کر مجھے شرمندہ مت کرو۔ علی کی باتوں نے میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ پھر میں نے علی سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں یہاں بچوں کو پڑھاتا ہوں۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، علی تم نے شادی کر لی؟ تو وہ مسکراتے ہوئے یہ کہنے لگا کہ کسی سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کا ہوں اور آخری سانس تک اسی کا رہوں گا۔ خدا حافظ۔
میں ابھی جا رہا ہوں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اگلے روز میں پھر اسکول گئی تو پتا چلا کہ وہ اسکول چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ اب وہ کہاں ہے، کیسا ہے، کسی کو کچھ خبر نہیں، لیکن میری دعا ہے وہ جہاں بھی رہے خوش رہے، سلامت رہے۔ ایسے ہوتے ہیں محبتوں کو نبھانے والے، ایسے ہوتے ہیں باوفا لڑکے۔